السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں محمد اخلاق آزاد آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے جس کا عنوان ہے سلمان حسینی ندوی کا ان کی سابقہ دینی و علمی خدمات کی بنیاد پر دفاع، ایک علمی و شرعی جائزہ۔ بعض حضرات سلمان حسینی ندوی کا دفاع اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ ایک عظیم علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے تدریس، تصنیف، دعوت اور دینی خدمات کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں درج ذیل نکات کا جائزہ لیں گے۔ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، صحابہ کرام کی حیثیت قرآن و سنت کی نظر میں، گستاخ صحابہ کا شرعی حکم، اور یہ اہم سوال کہ اگر کوئی شخص طویل عرصے دین کی خدمت کے بعد ایسے نظریات اختیار کر لے جو صحابہ کرام کی گستاخی پر مبنی ہوں تو کیا اس کی سابقہ خدمات کی بنیاد پر اس انحراف کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ ان تمام نکات کو دلائل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ حق کو دلیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس علمی کاوش میں ہمارا ساتھ دیں۔ آئیے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سلمان حسینی ندوی اور ان کی سابقہ دینی و علمی خدمات کی بنیاد پر ان کا دفاع، ایک علمی و فکری جائزہ۔ سب سے پہلے ہم بطور تمہید یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد صرف چند ظاہری اعمال یا عبادات پر نہیں بلکہ راسخ عقائد، سچی محبتوں اور وفاداریوں پر قائم ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور قرآن کریم پر یقین ایک مسلمان کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، اسی طرح ان مقدس ہستیوں سے محبت و عقیدت بھی ایمان کا بنیادی تقاضا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نصرت اور دین حق کی اشاعت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ مقدس جماعت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ہے۔ آج امت کے پاس قرآن و حدیث، فقہ اور سیرت کی صورت میں دین کی جو عظیم دولت موجود ہے وہ انہی نفوس قدسیہ کی امانت داری، محنتوں اور بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت محض کوئی جذباتی تعلق نہیں بلکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ایک ایمانی و اساسی رکن ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام کو قرآن کریم کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت اور فضیلت کسی مورخ یا عالم کی رائے پر قائم نہیں بلکہ خود رب کائنات نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ان کی عدالت اور پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں کہ کائنات کا خالق و مالک خود ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان، اخلاص اور تقوی کی گواہی دے دی تو اب کسی بھی انسان کے لیے ان کی شان میں بدگمانی، تنقیص یا گستاخی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب آئیے حدیث نبویہ میں ہم صحابہ کرام کا مقام سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کے احترام کی سخت تاکید فرمائی اور ان سے بغض رکھنے کو خود اپنے سے بغض رکھنے کے مترادف قرار دیا۔ پہلی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض کی وجہ سے بغض رکھا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ دوسری روایت ہے، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بلند مقام کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر ڈالے تو وہ ان کے ایک مد یعنی ایک چلو بلکہ نصف مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ان واضح ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بعد میں آنے والی پوری امت سے اعلیٰ و ارفع ہے اور ان کے اخلاص و قربانیوں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ چاہے جائے کہ کسی شخصیت اور اس کی دینی و علمی خدمات کی بنیاد پر صحابہ کرام جیسی پاکیزہ جماعت کی گستاخی کو علمی و فکری اختلاف کہہ کر ہلکا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں یا محض تاریخی؟ تو صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، محض تاریخی نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام سب سے پہلے قرآنی و
نبوی شخصیات ہیں، محض تاریخی شخصیات نہیں۔ ان کی عدالت، فضیلت اور عظمت کا فیصلہ تاریخ نے نہیں بلکہ قرآن و سنت نے طے کیا ہے۔ اس لیے اگر تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کے بارے میں مختلف یا متضاد روایات موجود ہوں تو ان کی بنیاد پر صحابہ کرام کی نیت و دیانت یا کردار پر حملہ کرنا درست نہیں۔ خصوصاً مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے باہمی اختلافات کے بارے میں مورخین نے اپنی کتابوں میں مختلف روایات نقل کی ہیں۔ ان میں صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، منقطع بھی ہیں اور من گھڑت بھی، اور بہت سی روایات ایسی منقول ہیں جو متضاد ہیں۔ اسی لیے اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ صحابہ کرام کے باہمی معاملات میں زبان کو محفوظ رکھا جائے، ان کے لیے حسن ظن رکھا جائے اور ان کی عظمت و حرمت کو ہر حال میں برقرار رکھا جائے۔ بدقسمتی سے بعض لوگ حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص یا دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں تاریخی روایات پیش کر کے ان پر اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ متنازع تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام جیسی قرآنی شخصیات پر سب و شتم کرنا یا ان کی تنقیص کرنا ہرگز جائز نہیں۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں گستاخ صحابہ کا شرعی حکم۔ قرآن و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کی توہین اور سب و شتم کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایسے شخص کو اہل سنت کے علماء فاسق، فاجر اور گمراہ قرار دیتے ہیں، البتہ اگر گستاخی ایسی ہو جس سے قرآن و سنت کی قطعی نصوص کا انکار لازم آتا ہو تو معاملہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانا، کیونکہ قرآن کریم نے خود آپ کی برات نازل فرمائی ہے۔ ائمہ امت نے بھی صحابہ کرام کی توہین کو نہایت سنگین جرم قرار دیا ہے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، قاضی عیاض، اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ اور دیگر محدثین و مفسرین اور اکابر علماء نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے سخت تعزیری سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت کے نزدیک صحابہ کرام کی عزت و حرمت کا مسئلہ ایک ایمانی مسئلہ ہے اور ایک بنیادی دینی اصول ہے، نہ کہ کوئی معمولی تاریخی یا فکری و علمی مسئلہ۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ بغیر سچی توبہ کے گستاخی صحابہ کی تلافی ناممکن ہے، خواہ شخصیت اور دینی و علمی خدمات کتنی ہی بڑی ہوں۔ یہ ایک نہایت اہم علمی اور فکری سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا بڑا حصہ دین کی خدمت، تدریس، تصنیف، دعوت اور اصلاح امت میں گزارے لیکن بعد میں ایسے نظریات اختیار کر لے جو صحابہ کرام خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ کی تنقیص یا گستاخی پر مشتمل ہوں، تو کیا اس کی شخصیت اور سابقہ دینی خدمات کی بنیاد پر اس انحراف کو نظر انداز یا ہلکا کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب قرآن و سنت، عقل اور اہل سنت کے مسلمہ اصولوں کی روشنی میں واضح طور پر نفی میں ہے۔ اسلام میں معیار شخصیات و خدمات نہیں بلکہ قرآن و سنت ہے۔ اسلام نے کبھی کسی شخصیت یا خدمات کو حق و باطل کا معیار نہیں بنایا بلکہ ہمیشہ قرآن و سنت کو اصل معیار قرار دیا ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی بڑا عالم، خطیب، مصنف یا داعی کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن و سنت سے ہٹ جائے تو اس کی بات قبول نہیں کی جاتی۔ اسی لیے اہل علم کا یہ مشہور اصول ہے، حق کو اشخاص سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ اشخاص کو حق کے معیار پر پرکھا جاتا ہے۔ اسلام شخصیت پرستی و خدمت پرستی کا مذہب نہیں بلکہ دلیل اور حق کی پیروی کا دین ہے۔ کسی فرد کی سابقہ دینی، علمی یا دعوتی خدمات اس کے بعد پیش آنے والے انحراف یا باطل نظریات کے لیے جواز نہیں بن سکتی۔ اگر سابقہ خدمات ہی ہر بات کی گمراہی کے لیے ڈھال قرار دے دی جائیں تو پھر کسی بھی گمراہ فرد یا فرقے کی تردید ممکن نہیں رہے گی، کیونکہ تقریباً ہر باطل گروہ اپنی کچھ نہ کچھ اہم خدمات پیش کر سکتا ہے۔ اس اصول کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو خمینی اور خامنئی جیسے افراد کی خدمات کو بھی ان کے باطل عقائد و نظریات کی تائید کا ذریعہ بنانا پڑے گا۔ حالانکہ اہل اسلام کا متفقہ اصول یہ ہے کہ حق کو شخصیات سے نہیں بلکہ شخصیات کو حق پر پرکھا جاتا ہے۔ سابقہ نیکیاں بات کی غلطیوں کو درست نہیں بنا دیتی۔ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کسی انسان کی سابقہ کامیابیاں اس کی بات کی غلطیوں کو درست نہیں بنا سکتی۔ اگر ایک ماہر ڈاکٹر برسوں ہزاروں مریضوں کا کامیاب علاج کرے لیکن بعد میں جان بوجھ کر غلط دوائیں دینا شروع کر دے تو کیا اس کی سابقہ خدمات کی وجہ سے اس کی موجودہ غلطی کو درست یا ہلکا قرار دیا جائے گا؟ اگر ایک جج برسوں انصاف کرتا رہے لیکن بعد میں جان بوجھ کر ناانصافی کے فیصلے دینے لگے تو کیا اس کے ماضی کے عدل کی بنیاد پر اس کے موجودہ ظلم کا دفاع کیا جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ جب دنیا کے معاملات میں یہ اصول مسلم ہے تو دین، عقیدہ اور ایمان جیسے حساس معاملے میں یہ اصول بدرجہ اولا نافذ ہوگا۔ اب آئیے ہم یہ سمجھتے ہیں علمی اختلاف اور انحراف میں بنیادی فرق۔
یہاں ایک اور اہم مغالطہ بھی پیدا کیا جاتا ہے، بلکہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ ایسے معاملات کو علمی و فکری اختلاف کا نام دے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ علمی اختلاف اور انحراف ایک چیز نہیں ہے۔ علمی اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت کی نصوص کی روشنی میں کسی اجتہادی یا فقہی مسئلے میں مختلف آراء کی گنجائش موجود ہو، جیسے عبادات کی بعض جزیات یا فقہی مسائل۔ ایسے اختلافات امت میں ہمیشہ رہے ہیں، اور ان کے باوجود اہل علم ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے، لیکن جب معاملہ دین کے قطعی اور مسلمہ اصولوں کا ہو، وہاں اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کی عدالت، ان کا احترام، ان کی محبت اور ان کے بارے میں زبان کی حفاظت اہل سنت کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ان کی تنقید، توہین یا گستاخی کرے تو اسے محض فکری اختلاف یا علمی رائے کہنا حقیقت کو بدل نہیں دیتا، بلکہ یہ الفاظ استعمال کر کے اصل مسئلے کو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہر اختلاف علمی نہیں ہوتا، بعض اختلافات در حقیقت انحراف ہوتے ہیں۔ جس طرح توحید کے انکار کو علمی اختلاف نہیں کہا جا سکتا، ختم نبوت کے انکار کو فکری اختلاف نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح صحابہ اکرام کی تنقید کو بھی محض ایک رائے یا اختلاف کا نام دینا درست نہیں۔ اس بارے میں قرآن کریم کا اصول سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورۃ الکہف کی 103 104 آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دو، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ آیات ہر مسلمان کو متنبہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں صرف زیادہ محنت، شہرت یا خدمات کافی نہیں ہوتی، بلکہ صحیح عقیدہ، سنت کی پیروی اور حق پر ثابت قدم رہنا بھی لازمی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی دین کے لیے محنت کرتا رہے، لیکن بعد میں ایسے عقائد یا نظریات اختیار کر لے جو دین کے مسلمہ اصولوں سے متصادم ہو، تو اس کی سابقہ خدمات اس کے موجودہ انحراف کو حق یا ہلکا نہیں بنا سکتی۔ صحابہ اکرام وہ مقدس جماعت ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی رضا، ایمان اور فضیلت کی بشارت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت کا بہترین طبقہ قرار دیا۔ ایسے مقدس قرآنی و نبوی جماعت کی تنقید کو محض ایک علمی نقطۂ نظر کہنا نہ قرآن کے مطابق ہے، نہ سنت کے مطابق، اور نہ اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے مطابق۔ یاد رکھیں، اس کو اختلاف نہیں بلکہ انحراف کہتے ہیں۔ اب آئیے گستاخ صحابہ کے دفاع کے خطرناک نتائج سمجھتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کا محض اس کی سابقہ دینی، علمی یا دعوتی خدمات کی بنیاد پر دفاع کرنا، جس نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی ہو، در حقیقت صرف ایک فرد کا دفاع نہیں بلکہ ایک نہایت خطرناک فکری رویے کو معمولی ثابت کرنا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام، خصوصاً نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ تاثر پیدا ہونے لگتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ماضی میں دین کی کچھ خدمات انجام دی ہوں تو اس کے بعد کی سنگین لغزشوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی گستاخی جیسے عظیم جرم کو بھی۔ اس طرز فکر کے نتیجے میں رفتہ رفتہ صحابہ کرام کی عظمت و محبت کمزور ہونے لگتی ہے، ان کے بارے میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، اور باطل افکار و نظریات کے لیے ہمدردی پیدا ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ صحابہ اکرام ہی وہ مقدس جماعت ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پورا دین امت تک پہنچایا۔ وہ دین کے اولین ناقل، حامل اور امین ہے۔ اس لیے جب لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی عدالت، امانت اور عظمت مشکوک ہونے لگے تو لازماً دین کی بنیادوں پر بھی سوالات اٹھنے لگتے ہیں، کیونکہ جس جماعت نے قرآن و سنت کو امت تک پہنچایا، اگر اسی کی دیانت اور اعتبار کو مجروح کر دیا جائے تو پھر دین کی روایت اور اس کی حجیت بھی مشکوک بنانے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نے صحابہ کرام کے احترام اور ان کی عدالت کو دین کے تحفظ کا بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ لہٰذا اصل معیار کسی شخصیت کی سابقہ خدمات نہیں بلکہ حق اور شریعت کے اصول ہیں۔ اسلام افراد کو نہیں بلکہ حق کو معیار بناتا ہے۔ جو بات قرآن، سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو، اسے کسی شخصیت کی شہرت، علمی مقام یا ماضی کی خدمات کی بنیاد پر نہ قبول کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی سنگینی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایسی لغزشوں کا دفاع در حقیقت ایک فرد کی حمایت سے بڑھ کر امت کے بنیادی عقائد اور صحابہ کرام کے مقام و احترام کے بارے میں خطرناک فکری ابہام پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں انصاف کا تقاضا کیا ہے۔ عدل اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں دین کی کوئی خدمت کی ہے تو اس کا اعتراف کیا جائے، لیکن اگر بعد میں اس نے واضح انحراف اختیار کیا یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی تو اس کے اس عمل کو بھی پوری وضاحت کے ساتھ غلط اور انحراف کہا جائے۔ سابقہ خدمات کا اعتراف اپنی جگہ، لیکن وہ کسی بھی صورت موجودہ انحراف، گستاخی یا باطل نظریات کے مقابلے قابل دفاع یا قابل تعریف و مدح ہرگز نہیں بن سکتی۔ لہٰذا ایسے معاملات میں حق کو علمی اختلاف
یا فکری رائے جیسے الفاظ کے پردے میں چھپانے کے بجائے اسے اسی نام سے پکارنا چاہیے جو شریعت اور اہل حق کے اصولوں کے مطابق ہے، تاکہ دین کے بنیادی عقائد محفوظ رہیں، صحابہ کرام کی عظمت دلوں میں برقرار رہے اور امت فکری انتشار سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی پیروی کرنے، باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے، اپنے عقائد کی حفاظت کرنے، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی سچی محبت و عظمت اپنے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھنے اور ہر قسم کے فکری و اعتقادی انحراف سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔